اسٹیج پر بیٹھے ہوئے وقار علماء کرام، معزز حضرات، پردے سے رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں علماء کرام کا قافلہ، اور علماء کرام بھی اپنے اسٹیج سے عوام کو دیکھ رہے ہیں، اور آج کی اس محفل کا، اس جلسے کا اعلان، اشتہار کافی دنوں سے چل رہا تھا، اور اسی دعوت پر تمام تر علماء کرام اور آپ بھی تشریف لائے اور ہم بھی تشریف لائے ہیں۔ آج کا اس پروگرام کا جو موضوع ہے یوم ولادت حسین علیہ السلام کے نام سے ہے، لیکن اللہ اکبر، یہ ہماری قوم یا ہمارے لوگ حسین کے نام سے گلی گلی نعرہ لگاتے ہیں، کھچڑا پکاتے ہیں، شبیل کا انتظام کرتے ہیں۔ آج ہماری قوم کیوں ماری جا رہی ہے، کیوں زیر ہو رہی ہے، آپ سمجھدار ہیں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا مزاج جلسے، جلوس، بڑے بڑے نعرے، یہاں تک کہ بڑے بڑے جلوس، بڑے بڑے جلسوں میں ہم نعرے لگاتے ہیں نبی نبی، لیکن مسجدوں میں، جلسوں میں کبھی کبھی مزاج۔ چلیے ماحول آگے کچھ بناتے ہوئے، سب سے پہلے اگر آپ سچے سنی ہیں اور پکے ٹنٹن سنی ہیں اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اسد کے دل سے پڑھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو آقا کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک نذرانہ پیش کریے، پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح۔ سمجھ میں آئے تو کہہ دینا، نہ آئے تب بھی کہہ دینا، اور نہیں تو پھر ہم مائک چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہم سمجھ جائیں گے یہاں کے لوگ یا تو نہ سمجھیں یا تو بہت سمجھدار ہیں، تو تھوڑا بیچ میں آپ بولتے جائیے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح، اور شق القمر کا معجزہ قربان جائیے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح، اور رضوا میں کیا کروں تیرے باغ بہشت کو، رضوا میں کیا کروں تیرے باغ بہشت کو، ارے خوشبو نہیں ہے گیسوئے سرکار کی طرح، خوشبو نہیں ہے گیسوئے سرکار کی طرح۔ میں عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں تو دل میں یہ لگ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس پروگرام کے لیے کوئی مخالفت کی گئی ہو، یا کوئی اس کے لیے کوئی بین لگایا گیا ہو، یا اس کے لیے کوئی جو ہے الگ سے لوگوں نے کہا ہو کہ نہ جانا، ایسا لگ رہا مجھے دیکھ کر کے۔ لوگوں، ہم سنی ہیں، اور یہ کس کے نام سے محفل سجائی گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء اکرام، کوئی ناگپور سے چل کر کے آ رہا ہے، کوئی لکھنؤ دون سے چل کر کے آ رہا ہے، لوگ جانے کہاں کہاں سے چل کر کے آ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، یہ وہی سیونی ہے، یہ وہی سیونی ہے۔ ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر بچہ چچا بچپن کا یا بچپن کا یا حسین کے نعرے لگاتا ہے، لیکن اللہ اکبر، آج مجھے یہ دیکھ کر کے محسوس ہو رہا ہے، آج ہماری قوم کے اندر فارمیلٹی والی زندگی کا جامع پہن چکا ہے۔ آپ ریالٹی پیدا کرو، اپنے اندر ریالٹی لاؤ، انشاءاللہ جس طریقے سے میدان کربلا میں حسینی کم تھے لیکن کسی سے کم نہیں تھے، یہی حال آج ہمارا ہو رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں، میں دور تک نظر ڈال رہا ہوں، ہمارے منظور بھائی نے، ان کی کمیٹی نے کتنا محنت کیا ہے، علماء اکرام کو بلایا، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے حسینیوں، اگر دل میں واقعی سچا عشق ہے نا تو یاد کرو
یہ کس حسین کے نام کا جلسہ ہے؟ یہ وہ حسین ہے جس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر بیٹھ جانے کے بعد جس حسین کے خاطر میرے مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا کر دیا، یہ اس حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، ان کے نام کا یہ جلسہ ہے۔ وہ حسین جن کی والدہ ماجدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، یہ ان کے صاحبزادے کا جلسہ ہے۔ لیکن اے لوگوں، اللہ اکبر، نہ جانے لوگوں کو کیا ہو گیا، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ یہ علماء کرام کسی مسئلے کو پیش کرنے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ عوام کوئی مسئلہ پوچھتی تو ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، دوسری کتاب کے بعد تیسری کتاب کو پڑھ کر کے مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ کتنی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں، پسینہ بہا کر آپ کے لیے مسئلہ پیش کرنے آتے ہیں، لیکن واہ قوم، اللہ اللہ۔ خیر، جتنے علماء کرام تشریف لائے، عوام تشریف لائے، سارے حسین علیہ السلام کے اس علم کے نیچے اور آپ کے سائے کرم میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حسین کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ العزیز، حافظ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حافظ عرفان صاحب قبلہ، ماشاءاللہ العزیز، سبحان اللہ۔ علماء کرام یہ کے بعد دیگرے تشریف لاتے جا رہے ہیں۔ بلا چوچرا کے جو میں نے اپنی گفتگو کا موضوع سخن جو بنایا ہے، قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میری بات کو ذرا غور سے سن لیجئے گا، ابھی بہت علماء کرام کی گفتگو ہم کو سماعت کرنی ہے۔ بلا چوچرا کے میں اپنی لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنی بات کو جلدی سمیٹ لوں گا، اس لیے آپ کے سینی شہر میں آتا ہی رہتا ہوں۔ آپ میرے نام کو، میرے چہرے کو، میری آواز کو، میرے انداز کو جانتے ہیں۔ میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ جس آیہ مبارکہ کا میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، سیدھا سادہ ایک ترجمہ آپ کو بتا دوں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ کل، کل لفظ کل سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے، اے محبوب، اے میرے محبوب، کل ان کنتم تحبون اللہ، اپنے امتیوں سے، میرے بندوں سے یہ بات بتا دو، یہ بات کہہ دو، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب اتباع کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جو حسین سے محبت کرے گا، جو حسین سے محبت کرے گا، جو حسین کی تعظیم کرے گا، وہ میرا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، ایک واقعہ میرے ذہن پہ آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بچے کو آپ نے لیا اور لینے کے بعد اپنی گود میں لیا اور اس کو جو ہے پیشانی کو چوما اور اپنے گود میں لیا، تو ساتھ میں چلنے والے جو آپ کے ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ کیا آپ کے خاندان کا کوئی چشم چراغ ہے؟ کیا آپ کے خاندان کا کوئی شہزادہ ہے؟ حضور نے مسکرایا اور کہا، دیکھو نہ یہ میرے خاندان سے ہے، نہ میرے خاندان کا کوئی صاحبزادہ ہے، لیکن اے لوگوں تم نے دیکھا میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی تم نے دیکھا یہ کیا کر رہا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا جب حسین علیہ السلام چلتے تھے، جب قدم رکھ رہے تھے تو یہ شہزادہ جو تھا، یہ شخص جو تھا، یہ بچہ حسین کے چلنے پر جہاں جہاں قدم حسین رکھتے تھے اور اس قدموں کے نیچے لگی ہوئی جو مٹی تھی تو یہ بچہ اس مٹی کو لے کر اپنے چہرے پر مل رہا تھا۔ بتائیے چلا یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے تو کیا نہ اس سے محبت کروں؟ یہ محبت ہوتی ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب آپ یہ بات بتا دو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو میری اتباع کرو، اور حضور نے فرمایا کہ میری آل سے محبت کرو۔ تو یہ ان کی آل کا یہ جلسہ ہے، ان کی آل کی یہ محفل ہے، تو کیوں نہ حسین علیہ السلام کی محفل ہم کو تمام لوگوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک دم بالکل خوش ہو کر منانا چاہیے۔
علماء کرام کی گفتگو ہم کو سماعت کرنی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، یہیں سے اپنی گفتگو کو اختتام دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ عشق نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں، یاد نبی میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں، طور پہ جلوہ کل موسیٰ نے دیکھا تھا یہ سچ ہے مگر ذات الہی دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں، اور رقص قدم پتھر پہ بنے اور پاک اشارہ پیر چلے، ارے کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں، یہیں سے اپنی گفتگو کو اختتام دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔